تصور کریں کہ ایسی دیوانگی کا جو آپ کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو جائے کہ آپ کو صحیح اور غلط کا فرق دکھنا ہی بند ہو جائے۔ ایک ایسی دیوانگی جس کے آگے آپ کو اپنا پریوار، اپنے سگے ماں باپ اور اپنا بھائی بھی ایک دشمن نظر آنے لگے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی خوفناک واقعے کی جس نے پورے امریکہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے گرانٹ امیٹو کی، ایک ایسا بیٹا جس نے انٹرنیٹ پر موجود ایک انجان لڑکی کے لیے اپنے ہی گھر کو قبرستان بنا دیا۔ ایک ایسا گھر جہاں ہر کوئی کامیاب تھا، جہاں سکون تھا، لیکن اس گھر کے اندر ایک ایسی آگ سلگ رہی تھی جس کا انجام تینوں پریوار والوں کی موت تھی۔ سوچئے کیا کوئی شخص صرف ایک آن لائن ایڈکشن کی وجہ سے اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی سگوں کا خون بہا دے؟ آج اس ویڈیو میں ہم اس خوفناک کہانی کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے ایک ڈیجیٹل جنون نے ایک پوری فیملی کو مٹی میں ملا دیا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس کیس کا ایک موڑ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ دوستو فلوریڈا کے سیمینول کاؤنٹی میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جسے چلیوٹا کہتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی پرسکون اور عزت دار علاقہ مانا جاتا تھا۔ اور اس ٹاؤن کے سلطان سرکل پر ایک فیملی رہا کرتی تھی، اور وہ فیملی باہر سے ایک آئیڈیل فیملی لگتی۔ باپ چیڈ امیٹو ایک کابر کلینیکل فارماسسٹ تھا جو دن رات محنت کرتا تھا۔ ماں مارگریٹ این امیٹو ایک سینئر آپریشن مینیجر تھی۔ اس کا بڑا بیٹا کوڈی رابرٹ امیٹو جو تھا وہ ایک محنتی نرس اینستھیٹسٹ تھا۔ دوستو، ہر کوئی اپنی زندگی میں عزت اور کامیابی کے ساتھ جی رہا تھا، لیکن اس بہترین پریوار کا سب سے بڑا دکھ ان کا چھوٹا بیٹا گرانٹ امیٹو تھا۔ دوستو، گرانٹ کی زندگی اس وقت تباہی کی طرف بڑھی جب اسے اس کی نرسنگ جاب سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کو اس لیے نرسنگ جاب سے نکال دیا گیا تھا، اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے ہاسپٹل سے دوائیاں چرائی ہیں۔ نوکری جانے کے بعد گرانٹ گھر پر بالکل اکیلا ہو گیا اور اس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں پناہ لی۔ دوستو، یہیں سے شروع ہوا وہ خوفناک سلسلہ جس کا انجام کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دوستو، گرانٹ ایک بلگیرین ویب کے ماڈل جس کا نام سلویا تھا، اس کے پیار میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ وہ دن رات صرف اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوستو جو لوگ نہیں جانتے، میں انہیں بتا دوں کہ یہ ویب کے ماڈلنگ یا گیمنگ ایک ایسی آن لائن سروس ہوتی ہے کہ جہاں لوگ انٹرنیٹ پر لائیو ویڈیو کال کے ذریعے پیسے دے کر لڑکیوں کے اڈلٹ یا پرائیویٹ شوز دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اور گرانٹ بھی اس قسم کی آن لائن کنٹینٹ اور اسکرین پر خود کو دیکھنے والی اس ماڈل کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ وہ دن رات صبح و شام ہر ٹائم اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ کوئی عام پسند نہیں تھی دوستو، یہ ایک ایسی بیمار دیوانگی بن چکی تھی جس میں اسے پیسے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ دوستو، گرانٹ نے اس لڑکی پر پیسہ اڑانے کے لیے اپنے ہی گھر میں چوری شروع کر دی، اور یہ چوری کوئی 1-2 ہزار کی نہیں تھی، بلکہ اس نے گھر والوں کے $2 لاکھ سے زیادہ پیسہ چوری کر کے اس ویب گیم پر اڑا دیا۔ جب پریوار کو اس بات کا پتہ لگا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ گھر میں ہر روز لڑائیاں شروع ہونے لگی، بحث ہونے لگی، اور جو گھر کا ماحول تھا وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگا۔ ماں باپ ٹوٹ چکے تھے۔ دوستو انہوں نے مزید $15,000 خرچ کیے اور گرانٹ کو ایک پون ایڈکشن ریہاب سینٹر بھیجا تاکہ وہ اس دلدل سے نکل سکے۔ دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریہاب سینٹر جا کے سدھرا؟ اس کا آنسر ہے نو۔ جب گرانٹ واپس گھر آیا تو اس کی دیوانگی کم ہونے کے بجائے پہلے سے اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ چھپ کر ابھی بھی اس بلگیرین لڑکی سے رابطے میں تھا۔ پھر آیا وہ آخری دن۔ اس کا باپ چیڈ امیٹو نے گھر کے وائی فائی روٹیٹر پر ایک ایسی سیٹنگ لگا رکھی تھی کہ جسے گرانٹ کے انٹرنیٹ یوز کرتے ہی باپ کے فون پر الرٹ چلا جاتا تھا، اور اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ چیڈ کو اپنے فون پر نوٹیفیکیشن مل گیا اور گرانٹ نے ان کا بھروسہ پھر سے توڑا، اور وہ ابھی بھی چھپ کر اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ چیڈ کا غصہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ انہوں نے گرانٹ کو ایک آخری الٹیمیٹم دیا، فوراً اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ اور دوستو، گرانٹ کے لیے یہ اس کی ڈیجیٹل دنیا کا
خاتمہ تھا۔ وہ اس سے نفرت اور فرسٹریشن سے بھر چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی سے بات نہیں کر سکتا تو وہ کسی کو بھی جینے نہیں دے گا۔ 24 جنوری 2019 کی رات ہو چکی تھی۔ جولیٹا میں سرد ہوا چل رہی تھی اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان سرکل کے اس 2 منزلہ گھر میں اب کوئی چیخو پکار نہیں تھی۔ باہر سے دکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ پریوار اب سکون سے سو رہا ہے، لیکن گھر کے اندر موت کا سایہ داخل ہو چکا تھا۔ اس کرائم سین کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے دروازوں یا کھڑکیوں پر کسی قسم کی زبردستی داخلے کی نشان نہیں ملی۔ قاتل کوئی باہر کا ڈاکو یا چور نہیں تھا، بلکہ قاتل تو گھر کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا گرانٹ امیٹو۔ دوستو، گھر کے باقی لوگ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ اندھیرے کے اس پہر میں ان کا اپنا ہی خون ان کے خلاف ایک خوفناک سازش مکمل کر چکا ہے۔ دوستو، رات کے 8:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے کے درمیان جب پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تب اس ریزیڈینشل گھر کے اندر قیامت برپا ہو چکی تھی اور گرانٹ نے اس کرائم کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی اور اس نے اپنے ہی دوست کے گھر سے 9mm کا پسٹول اور گولیاں چوری کی تھی۔ بنا کسی رحم کے اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے گرانٹ نے اپنے ہی پریوار کو نشانہ بنایا۔ اس نے اپنے باپ چیٹ کو کچن کے فرش پر، اپنی سگی ماں مارگریٹ کو گھر کے آفس روم میں ان کے ڈیسک پر بیٹھے ہوئے اور اپنے بڑے بھائی کوڈی کو گاربیج کے فرش پر باری باری کر کے سر پر گولی مار دی اور موت کی گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، سوچیے اس ماں پر کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنی آخری سانس میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ میں بندوق لیے دیکھی۔ وہ باپ جو دن رات اپنے اس بیٹے کے لیے پریشان تھا، رو رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اس نے آخری ٹھوکر بھی اپنے بیٹے سے ہی کھائی۔ لیکن گرانٹ کا ٹھنڈا دماغ قتل کے بعد بھی نہیں رکا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو زندگی بھر کے لیے جیل چلا جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک شیطانی پلان بنایا۔ اس نے پورے کرائم سین کو اس طرح سے ارینج کیا کہ باڈیز کو اس طرح سے سیٹ کیا کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ ایک مرڈر سوسائڈ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پولیس یہ سمجھے کہ بڑے بھائی کوڈی نے پہلے ماں اور باپ کو مارا اور پھر خود کو گولی مار دی۔ اپنے سگے بھائی پر اتنا بڑا الزام لگا کر گرانٹ وہاں سے فیملی کی کار لے کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن یعنی 25 جنوری کی صبح ہو چکی تھی اور کوڈی امیٹو جب اپنی نوکری پر نہیں پہنچا تو اس کے ساتھ کام کرنے والے جو کو ورکر تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ کوڈی ایک انتہائی پنکچوئل اور ذمہ دار انسان تھا اور انہوں نے بار بار کوڈی کو کال کرنے کی کوشش کی، گھر کے نمبر پہ کال کی، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراً پولیس کو کال کیا کہ گھر پر ویل بینگ چیک کے لیے بھیجا گیا۔ دوستو، پولیس جب سلطان سرکل کے اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی۔ گھر کے کچن میں باپ، آفس روم میں ماں اور گراج کے اندر بڑے بھائی کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھی۔ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور جلد ہی گرانٹ کا بیان ہوا اور مرڈر سوسائڈ کے جھوٹے پلان کی دھجیاں اڑ گئی۔ ڈیجیٹل فرانزک کے ذریعے پتہ چلا کہ قتل کے ٹھیک بعد کوڈی کے فون گرانٹ کے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا گیا تاکہ کچھ فائلز ڈیلیٹ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ گرانٹ کے دوست نے گواہی دی کہ اس کا 9mm پسٹل چوری ہو گیا اور وہاں آخری بار صرف گرانٹ ہی آیا تھا۔ پولیس نے فوراً گرانٹ کی تلاش میں ایک میسیو 24 آور من ہنٹ شروع کیا۔ آخرکار اسے اورنج کاؤنٹی فلوریڈا کے ایک اورلینڈو ہوٹل سے بنا کسی مذمت کے گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، جولائی 2019 میں جب عدالت میں ٹرائل شروع ہوا تو پورے ملک کی نظریں اس کیس پر تھی۔ ڈیفنس لائر نے پوری کوشش کی کہ گرانٹ کو بے قصور ثابت کریں اور گرانٹ نے خود بھی سٹینڈ پر آ کر عدالت میں روتے ہوئے گواہی دی کہ وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے اور اس نے اپنے پریوار کو نہیں مارا۔ اور انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ پولیس کے پاس کوئی بھی ڈائریکٹ فزیکل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن پروسیکیوشن کے پاس ڈیجیٹل فرانزک کے، روٹیٹر الرٹ کے اور چوری کے پسٹل کا اتنا پکا ثبوت تھا کہ جوری نے گرانٹ کے آنسو کو جھوٹا اور ایک ناٹک قرار دیا گیا اور اسے فرسٹ ڈگری پری میڈیٹیٹڈ مرڈر کے تینوں کاؤنٹس پر گلٹی قرار دیا گیا۔ پروسیکیوشن نے موت کی سزا کی مانگ کی، لیکن جوری کی سفارش پر جج نے اسے بغیر کسی پرول کے لائف ان پریزن یعنی عمر قید کی سزا سنائی۔ اس فیصلے سے امیٹو فیملی کا آخری بچہ
جیسن امیٹو جذباتی طور پر بالکل ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے عدالت میں کہا کہ وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے اور انہیں بہت مس کرتا ہے۔ گرانٹ امیٹو کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا اور خوفناک سبق سکھاتی ہے۔ یہ کیس ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایک انسان حد سے زیادہ کسی آن لائن ایڈکشن، اوبسیشن یا پھر ڈیجیٹل دنیا میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہی ہوش گنوا دیتا ہے۔ ایک ایسا جنون جس نے ایک ہنستے کھیلتے عزتدار پریوار کو مٹی میں ملا دیا اور ایک بیٹے کو اپنے ہی سگوں کا جلاد بنا دیا۔ ایڈکشن چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اگر وقت پر اسے نہ روکا جائے تو وہ زندگی اور پریوار دونوں کو راک کر دیتی ہے۔ دوستو یہ کہانی تھی گرانٹ امیٹو کی۔ دوستو ایسے ہی سبق آموز حقیقی اور حیرت انگیز کرائم کیسز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل سبیہ انویسٹیگیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں ہوں سبیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبیہ انویسٹیگیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔